الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام مرزا وہاب صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی، نجم صاحب، ہمایوں صاحب اور سب بھی معزز مہمانان گرامی، پریس کے دوستوں، السلام علیکم. آج جو ترقی کا سفر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب پورے صوبے میں جو کام ہو رہا ہے، اور اسی میں کراچی میں ہے اس وقت، تو ایڈمنسٹریٹر کراچی جو بہت زیادہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے مرزا وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر ہوئے ہیں تو ترقی اور بہتری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور بہت سارے وہ علاقے جہاں پہ کاموں کی ضرورت تھی وہاں پہ کام مکمل بھی ہوئے ہیں، شروع بھی ہوئے ہیں، اور مزید جو ہیں ان کو ہم شروع کرنے بھی جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج جو بہت ایک اہم روڈ تھا جس کی دیرینہ مطالبہ تھا یہاں کے لوگوں کا اور جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب نے کیا ہوا تھا، اس کا آج اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں، جس طرح آپ کو بتایا مرزا صاحب نے کہ جو کراچی میں شروع ہیں، کمپلیٹ ہونے کو ہیں، اور کچھ نئے ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پورے صوبے میں سی ایم سندھ نے میٹنگ، اب بھی ایک میٹنگ تھی، اس وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ بھی ہوئے، اور پھر دوبارہ ورلڈ بینک والوں کے ساتھ میٹنگ ہے کہ پورے صوبے میں جو انفراسٹرکچر ہمارا تباہ حالی کا شکار ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں، جو اتنی بڑی کیٹسٹرفی ہوئی اور ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا جس کو فیس کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ایک تو ان کو جو ریلیف پہنچانا ہے، پھر ان کے ری ہیبلیٹیشن کے لیے ان کے جو گھر، کوئی اس وقت بھی 2 ملین کے قریب جو گھر ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے. بہت سارے تو مکمل ڈیمیج ہیں اور کچھ پارشلی، ان سب کی سپورٹ کریں گے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت ہمیں مکمل سپورٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب، این ڈی ایم اے اور دیگر جو ادارے ہیں، اور پھر ہم پوری دنیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہے. اور پھر یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل صاحب آئے تھے، اسی طرح اور بھی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ اس سلسلے میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا جو کیس ہے اس تباہ حالی کا، وہ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت امیدیں ہیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی جی بالکل. دیکھیں، ایک تو کام نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، ٹیکسز کی مد میں بہتری آئی ہے، اور بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. مرزا جب سے یہ کام دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں جہاں بھی یہ تو مکمل ایک سخت قسم کے انسٹرکشنز ہیں چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بھی، اور ہم نے بھی اس پہ میٹنگز کی ہیں کہ جو الاٹڈ جگہیں ہیں یا جو بیلٹنگ میں لوگوں کو ملے ہوئے پلاٹ ہیں یا جو جگہیں، ان پہ نہ ری الاٹمنٹ ہوگی، نہ وہ کوئی کسی قسم کے سرکاری اداروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کمپلیکس یا یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو بیلٹڈ ایریا ہیں، جو الاٹڈ ایریا ہیں، وہ انہی لوگوں کے ہیں جن کو یہ ملیں گے. جی حافظ نعیم صاحب
ویسے قابل احترام ہیں، لیکن وہ آج کل اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم جب ہمارا میئر ہوگا اور ان کو ان سے سجیشن ضرور لینی پڑیں گی. مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ ان کو بلا لیں، میٹنگ کر لیں. مرزا صاحب ایک میٹنگ کر لیں. جی یہ بتا دیں کہ ایک طرف جو ہے نا وہ سیلاب خان کے حوالے سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ عمران خان نے احتجاج کی تیاریاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے کتنے فورسز کو طلب کیا گیا ہے، کس حد تک فورسز آپ اسلام آباد جو ہے نا وہ دینے کو تیار ہو. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آٹے کی قیمت سندھ حکومت نے مقرر کی ہے، اس کو دکانداروں نے اور مل مالکان نے ہوا میں اڑا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیف منسٹر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس سے جا کر اس کا آٹا لے لو، ہم تو 130 سے کم آٹا نہیں بیچیں گے. حالانکہ 65 اور 130 میں کتنا فرق ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے کہا کہ جو خان صاحب تو جب سے حکومت سے باہر ہوئے ہیں وہ بوکھلائے بھی ہوئے ہیں اور سنائے باولے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو صرف پالیٹکس نظر آتی ہے. اس وقت جب میرا پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹ ڈوبے ہوئے ہیں، بلوچستان تقریباً ڈوبا ہوا ہے، کے پی کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بہن بھائی مصیبت زدہ ہیں، اور ہم صرف پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کریں. احتجاج اور یہ جو کال انہوں نے دی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے اور اس بات کی بجائے وہ آئیں، لوگوں کے دکھ بانٹیں، لوگوں کی مدد کریں. تو لیکن ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اقتدار. اگر وہ اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے، ادروائز پاکستان پہ کوئی ایٹم بم گرا دے، جو وہ خود ہی کہتے ہیں، وہ 3 ٹکڑوں میں ہو جائے. وہاں کے جتنے ہمارے ادارے ہیں ان پر کرٹیسزم شروع ہو جاتی ہے، سیاسی رہنماؤں کو، ہر کسی کو صرف ان کو اقتدار چاہیے، جو انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گا. اور یہ جو صبر کریں، اور جب بھی الیکشن آئیں گے تب دیکھا جائے گا. ابھی تو الیکشن ہو بھی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ پانی پانی ہے، لیکن وہ بے صبرے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری آپ نے آٹے کی جو بات کی، دیکھیں اربوں روپے گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف سندھ اس میں سبسڈی دے رہی ہے، اور اس کو انشور کرانا ضرور ہمارا ہی فرض ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، سب کو، جو بھی جہاں جہاں ہیں، سی ایم صاحب نے سخت انسٹرکشنز دیے ہیں کہ وہ وہاں پہ انشور کریں کہ جو آٹا ہے وہ 65 روپے کلو کے حساب سے لوگوں کو ملے. اور جہاں یہ سبسڈی دی جا رہی ہے وہاں کے لیے ہمارے جو منسٹر ہیں مکیش چاولہ صاحب، انہوں نے بھی 2-3 نئے سجیشن دی ہیں تاکہ انشور کیا جائے کہ یہ 65 روپے میں ہی آٹا جو ہے پر کلو ملے. اس کے لیے ہمیں اسٹار لگانے پڑے، ہمیں مختلف جگہوں پہ ان فیکٹریوں کو پابند کرنا پڑے، یا ان پر کوئی سخت ایکشن لینا پڑے. تو اس پر بھی سوچا جا رہا ہے تاکہ اپنے ہم لوگوں کو 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچایا جا سکے. جی دیکھیے، کسی بھی شہر میں آپ کو اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکس لگانا ہوتا ہے، اور جو لوگ آج الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نیا تو مرتضیٰ وہاب نے لگا دیا ہے، یہ عرصہ دراز سے ٹیکس لگا ہوا ہے. جو بلدیاتی رپورٹرز ہیں ان کو پتہ ہے، نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بھی ٹیکس تھا، پھر وسیم اختر صاحب کے زمانے میں بھی ٹیکس تھا، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بھی ٹیکس تھا. اور یہ جو اصطلاح ہے ایم یو سی ٹی کی، یہ 5 جون 2008 کو جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے ناظم تھے تب انہوں نے اس ٹیکس کو کاؤنسل سے اس نام کو منظور کرایا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے یہ ٹیکس کے ایم سی کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے اکٹھا کرتی تھی، یعنی کہ کسی کی جیب میں جاتا تھا اور کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں آتا تھا. اب فرق یہ ہے کہ اس نئے فیصلے کے تحت وہ پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا، کسی کی جیب میں نہیں جائے گا. اور میں کراچی والوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیکس تقریباً سال میں جو کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا تھا وہ صرف 16 کروڑ روپے ہوتا تھا،
اب یہ جو نئے طریقے سے شفاف طریقے سے ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اس سے کوئی 3-3.25 ارب روپے انشاءاللہ یہ ٹیکس اکٹھا ہوگا، اور یہ 3-3.25 ارب روپے آپ کی سڑکوں کی بحالی کے لیے، آپ کی نالوں کی بحالی کے لیے، آپ کے پارکوں کی بحالی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اور آج جو لوگ ماضی میں اس ٹیکس کو لگاتے تھے، اس ٹیکس کو اکٹھا کرتے تھے، آج وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو حق ہے، جو ٹیکس آپ دیتے تھے لیکن کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا، اب وہ ٹیکس ایکچولی کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ کراچی الیکٹرک کوئی پوشیدہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتی، میں اس کو ریگولیٹ نہیں کرتا ہوں، اس کو وفاقی حکومت نیپرا ریگولیٹ کرتی ہے۔ اس کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ بیلنس شیٹ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر واضح کی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ جتنا پیسہ وہ آپ سے اکٹھا کریں گے وہ پیسہ پوشیدہ نہیں رہے گا، وہ پبلک رہے گا۔ اور پھر آپ بحیثیت صحافی کے، بحیثیت شہری کے، کراچی کے میئر سے، کے ایم سی کے میئر سے یہ سوال پوچھ پاؤ گے کہ میاں ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، تم اختیارات کا رونا نہیں رو، اب تم ہمیں سڑکوں کو بہتر کر کے دکھاؤ، ہمارے پارکوں کو بہتر کر کے دکھاؤ، ہمارے عباسی شہید اسپتال کو بہتر کر کے دکھاؤ۔ تو ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ خرد برد میں بلیو کرتے ہیں وہ اس فیصلے کو بے جا تنقید کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتانا چاہوں گا یہ کراچی کا ٹیکس ہے، اور اس سے کراچی کی خدمت کی جائے گی، کراچی کی سڑکوں کو بہتر بنایا جائے گا، کراچی کی میجر شاہراہوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے یہ ٹیکس پے ہو، اور پیمنٹ کے بعد ہم سوال پوچھیں کے ایم سی سے کہ ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے، اب تم بتاؤ، کے ایم سی بتائے کہ تم نے ہماری بہتری کے اوپر کیا کیا کام کیا۔ ہر جگہ سے ایونچولی ٹیکس لیں گے۔ اعلان کیا تھا 15 ارب کو مل جائیں تو کہاں پر کے پہلی بات تو یہ بتا دیں وہ مل جائیں سارے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ تمام جگہ ظاہر پانی اپنے بعد آپ سے بلدیات کی انتخابات کی تو ہم بلدیات کی انتخابات کے لیے تیار ہیں، سر سیکنڈ اور لاسٹ اس جو آپ نے بھی ڈپٹی کمشنر نے 90 سمیت 12 جو رفائی پلاٹوں پہ جو تعمیرات اس کو بحال کرنے کا حکم دیا، اور 90 کو گرانے نہ گرانے کا سیکٹرل کمیٹی نے بھی کوئی کام ہی نہیں شروع کیا، تو وہ خوفزدہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز جو بھی ملے ان کا بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے اور پورٹل پہ ہے، کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ جی وہ بھی ان میں سے انہوں نے کی ہے، پی ایم صاحب مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، ہر طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو بیچ میں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو جو 2020 میں یہاں پہ فلڈ آیا تھا، کافی ڈسٹرکٹ ہمارے متاثر ہوئے تھے، تو وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ایسا نہیں ہے، وہ کئی دفعہ انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، وہ مکمل طور پر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں جہاں غیر قانونی تعمیرات ہیں اور جو رفائی پلاٹ تھے، پارک کے پلاٹ تھے، ایمینٹیز تھیں، اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہے جو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو وہاں پہ تو ضرور ایکشن ہوگا، اور کسی کو خامخواہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ۔ جی، اگر جو رفائی پلاٹ پہ ہوگا تو ضرور ہوگا، جس مقصد کے لیے ہے، اگر اس کے بغیر ہوگا تو ضرور ہوگا۔ اور کس کس پر ایکشن کروانا ہے تم نے؟ بلدیاتی انتخابات، جی بالکل، جو الیکشن کمیشن نے جس طرح فیصلہ کیا ہے تو وہ ہے، لیکن ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس وقت جو مین پاور ہے، خاص طور پہ سیکیورٹی جو کنسرن ہے، اس کے لیے ایشوز ضرور ہے، لیکن الیکشنز کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو جو نالے ہیں ان کی صفائی اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایک کنٹینیو پروسیس ہے، جس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ پورے سال یہ پروسیس ہوتا رہے۔ پھر کچھ نالے ضرور بنائے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نالے بنے ہیں کچھ ہم نے نئے بنائے، ان کا بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہے۔ آپ کو K4 چورنگی اور یہ جو اس سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ ناگن چورنگی پہ پانی نہیں آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک نیا نالہ ہم نے بنایا تھا، اور اس وجہ سے وہاں پہ اسی طرح اور جگہوں پہ بھی ہیں، تو بہت سارے اس طرح کی جگہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو خستہ حال ہمارا انفراسٹرکچر ہوا ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کو بہتر کر رہے ہیں کہ موٹریبل ہو، لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان میں کمی آ سکے۔ بہت شکریہ۔